بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي۔ رواہ ابن حبان و ابن ماجہ۔ محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وراثت سے متعلق جہاں بہت ساری باتیں جاننے کی ہیں، ان میں سے ارکان وراثت یا اسباب وراثت، وراثت کے شرائط اور رکاوٹیں کیا کیا ہیں، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات قرآن مجید کی ایک آیت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حدود سے آگے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ فرمایا احکام میراث کی تفصیل کے بعد قرآن مجید کی یہ مذکورہ آیت وعدوں اور وعیدوں پر مشتمل ہے، یعنی جو شخص اس قانون وراثت کو توڑے گا، عورتوں کو وراثت سے محروم کرے گا، یا صرف بعض بچوں کو مستحق وراثت قرار دے گا، یا عورتوں کو محروم کرے گا، یا عورت کو مرد کے برابر کا حصہ دینا چاہے گا وراثت کے طور پر، یا جائیداد سے کسی کو سرے سے محروم ہی کرنا چاہے گا، ایسے تمام لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اور ایک طرف بطور فضیلت یہ فرمایا جو لوگ ان شرائط پر عمل کریں گے، ان احکامات پر عمل کریں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو یقیناً وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو خاص کر کے مالی معاملات بہت اہم ہیں۔ مالی معاملات میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا، لوگوں کے حق تسلیم کرنا، شریعت کے مطابق مال تقسیم کرنا، وراثت تقسیم کرنا، خصوصاً اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں شامل ہے۔ اسی لیے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ حدیں اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، یہاں اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے مراد احکام وراثت پر عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو تسلیم کر کے آپ کی تقسیم کو آخری تقسیم سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری دی گئی۔ اس کے برخلاف جو لوگ منمانی تقسیم کریں گے یا محروم کریں گے، یا بعض لوگوں کو دیں گے یا بعض لوگوں کو کچھ حصہ دے کر کچھ حصہ محروم کر دیں گے، فرمایا کہ یہ لوگ جہنمی بنیں گے۔ فرمایا کہ مالی معاملات بہت نازک ہیں کہ آدمی جو ہے صحیح تقسیم کرتا ہے تو جنتی بنتا ہے، اگر وہ غلط تقسیم کرتا ہے یا حق تلفی کرتا ہے تو جہنمی بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ علم سیکھ لو، آپ لوگ علم فرائض سیکھ لو، لوگوں کو سکھاؤ، یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا اور لوگوں میں سب سے پہلے اسی علم کو اٹھا لیا جائے گا، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہ تمہیدی بات کے ساتھ یہ جاننا ضروری ہے کہ وراثت کے ارکان کیا کیا ہیں۔ تو ارکان وراثت 3 ہیں۔ ایک ہے مورث یعنی وارث بنانے والا، دوسرا ہے وارث بننے والا، تیسرا جو ہے مال موروث ہے۔ یہ ارکان وراثت کہلاتے ہیں۔ مال موروث بھی ہے، وارث بھی ہے اور مورث بھی ہے۔ مورث کے معنی جو وارث بناتا ہے، جس کی وفات ہوئی اور مال چھوڑ کے مرا ہے، اور وہی مورث کہلاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو وارثین ہیں، اصحاب فرائض ہیں یا عصبات میں سے ہیں۔
تو مال موروث کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو تیسری چیز ہے مال وراثت، مال موروث کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسباب وراثت بھی 3 ہیں، ارکان وراثت بھی 3، اسباب وراثت بھی 3، شرائط وراثت بھی 3۔ تو سب سے پہلے اسباب وراثت میں ایک پہلی چیز ہے نسب، دوسری چیز ہے نکاح، تیسری چیز ہے ولا۔ پھر ہر ایک کی وضاحت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ نسب جو ہے قرابت داری، رشتہ داری، کہ آدمی وراثت کا جو حقدار بنتا ہے نسب نامے کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، قرابت داری کی وجہ سے، کہ خاص طور پر آپ جس کے وارث بنے ہیں ان میں اور آپ میں کیا رشتہ ہے یہ دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز نسب کا معاملہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر باپ کے وارث بنے، وہ ہمارا باپ تھا، وہ مورث ہے اور ہم وارث ہیں، یا ہم جس کے وارث بنے ہیں وہ ہماری بہن ہے یا ہمارا بیٹا ہے یا پوتا ہے۔ اس طرح کے جو وراثت کے لیے جو خاندانی قرابت داری ہے، رشتہ داریاں ہیں، ایک اہم سبب بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نسب نامے میں 2 آدمی کے درمیان جو رشتے قائم ہوتے ہیں وہ رشتہ نکاح کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے نسب ہے قرابت داری، دوسرا سبب ہے نکاح۔ نکاح کا مطلب صحیح معنی میں جن کا نکاح ہوا تھا، شرعی نکاح ہوا تھا، تو ایسی صورت میں اس نکاح کی وجہ سے رشتہ داری قائم ہوئی اور وراثت کے حقدار ہوئے۔ تو خصوصاً نکاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح صحیح مراد ہے، شرعی نکاح ہے۔ شرعی نکاح سے مراد خصوصاً اسلامی نقطہ نظر سے ولی کے موجودگی میں، ولی کی مرضی کے ساتھ، مہر کی تعیین کے ساتھ، 2 گواہوں کی روشنی میں جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح صحیح ہوتا ہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، جو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا نکاح الا بولی و شاہد عدل۔ تو نکاح جو ہے خاص کر کے ولی کی موجودگی میں، ولی کی مرضی کے ساتھ اور مہر کے ساتھ اور 2 گواہوں کے ساتھ، 2 عدل پسند، 2 انصاف پسند گواہوں کی گواہی کے ساتھ جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ عقد صحیح ہے، وہ نکاح صحیح ہوتا ہے۔ اور وہ جو نکاح ہوتے ہیں جس میں باپ کی مرضی شامل نہیں ہے یا ولی کی غیر موجودگی میں نکاح ہو جاتا ہے، کہیں لڑکی جو ہے کسی کے ساتھ فرار کا راستہ اپنا لیتی ہے، بھاگ جاتی ہے، باہر جا کر کے نکاح کر لیتے ہیں، رشتے قائم کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ماں باپ کی خواہش اور ان کی رضامندی کا اعتبار بھی نہیں کرتے لوگ، تو ایسے عام طور پر یہ نکاح جو نکاح صحیح نہیں کہلاتے۔ ماں باپ کی مرضی کے ساتھ، ماں باپ کی خواہش کی، ماں باپ کی مرضی اور ان کے خواہشات کے مطابق صحیح طور پر اور مہر کی تعیین کے ساتھ 2 گواہوں کی گواہی کی موجودگی میں جو نکاح ہوتا ہے وہی نکاح صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے یہ شرط سب سے اہم ہے کہ عقد صحیح ہو یا نکاح صحیح قائم ہوا ہو، ایک اہم سبب ہوتا ہے۔ تیسرا معاملہ ہے ولا کا۔ ولا کا مطلب یہ ہوتا ہے اس زمانے میں انسان کو انسان خریدتا تھا، بیچتا تھا، کوئی آزاد ہوتا، کوئی غلام ہوتا تھا، تو جو انسان کسی کو غلام کو خرید کر بیچ دیا یا غلام کو جو ہے باقاعدہ خرید کر آزاد کر دیا، تو آزاد کردہ غلام کا چھوڑا ہوا مال ولا کہلاتا ہے۔ تو مثال کے طور پر جو آزاد کردہ غلام ہے تو اس کی وفات کے بعد اس کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث جو ہے اس کا آقا ہوتا ہے جس نے اس کو آزاد کر دیا، گویا کہ بطور انعام، بطور احسان جو ہے اس چھوڑے ہوئے مال کا وارث آقا ہوتا ہے، جس کو ہم معتق کہتے ہیں۔ تو آزاد کردہ غلام کے چھوڑے ہوئے مال کا وارث آزاد کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ولا کہتے ہیں۔ تو اسباب وراثت 3 ہوتے ہیں، ایک تو نسب، دوسرا جو نکاح، تیسرا جو ہے ولا۔ نسب سے مراد قرابت داری، رشتہ داری، دونوں کے درمیان جو قرابت داری قائم ہوئی،
محض دونوں میں رشتہ داری خونی رشتہ ہے، ان سے کوئی آدمی پیدا ہوا، جیسے باپ سے اولاد کا رشتہ یا اولاد کا رشتہ باپ سے ہوتا ہے، تو پھر اسی طریقے سے نکاح کا جو معاملہ ہے صحیح نکاح ہونا چاہیے، عقد شرعی ہونی چاہیے، باقاعدہ ولی کی موجودگی میں لڑکی کی شادی ہوئی ہو، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہے نکاح تو ہو گیا اور ولی جو ہے راضی نہیں تھا۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، صحیح حدیث ہے، اس کے مطابق باقاعدہ ولی کی اجازت، ولی کی مرضی، اور اسی طریقے سے مہر کی تعیین اور دو گواہوں کی گواہی، ان تمام کے ساتھ جو نکاح ہوگا وہ نکاح صحیح کہلاتا ہے۔ بعض مرتبہ نکاح تو ہو جاتا ہے، ابھی خلوت نہیں ہوئی، ابھی مباشرت نہیں ہو سکی، اس سے پہلے کسی کا انتقال بھی ہو جائے، تو اس نکاح کی وجہ سے جس کے ساتھ نکاح کیا گیا وہ رشتہ تو قائم ہوا، باقاعدہ وہ عورت وارث ہوگی بیوی کی حیثیت سے۔ مطلب یہ ہے کہ عقد صحیح اگر ہے، اگرچہ کہ وطی نہ ہو، اگرچہ کہ مباشرت نہ ہو، اگرچہ کہ اس کے ساتھ جماع نبی نہ ہوا ہو، لیکن محض اس عقد صحیح کی وجہ سے، اس نکاح کی وجہ سے باقاعدہ وہ عورت وارث ہوگی۔ یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے۔ جب نکاح صحیح ہے، رشتہ قائم ہو گیا، مثال کے طور پر محفل نکاح میں ایجاب و قبول ہوا، ایجاب و قبول کے بعد ابھی جو ہے دلہن کو دیکھا بھی نہیں، اسے ملا بھی نہیں، اسے مباشرت بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے اس کی وفات ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس ایجاب و قبول کی وجہ سے میں نے قبول کیا، یہ جو جملہ ہے میں نے قبول کیا، اس کو ہم قبول کہتے ہیں۔ کیا آپ نے قبول کیا جو سوال ہوتا ہے اس کو ایجاب کہتے ہیں۔ ایجاب و قبول کے بعد جب کسی کی وفات ہو جائے تو رشتہ قائم ہو گیا، تو اس رشتے کی وجہ سے شوہر بیوی کا، بیوی جو ہے شوہر کے وارث یقیناً ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نکاح قائم ہے، جب تک نکاح قائم ہے اس وقت تک وہ رشتہ قائم ہے اور باقاعدہ جو ہے آپس میں وارث ہوں گے ایک دوسرے کے۔ مثال کے طور پر چاہے طلاق بھی واقع ہو جائے یا خلا بھی ہو جائے، تو طلاق کے اندر عدتیں ہوتی ہیں۔ دوسری طلاق ہوئی، ابھی جو ہے عدت ختم ہونے سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں یہ مطلقہ جو طلاق رجعی کی صورت میں تھی، مطلقہ رجعیہ ہم جسے کہتے ہیں، وہ وارث ہوگی، کیونکہ ابھی نکاح ختم نہیں ہوا۔ جب تک عدت ختم نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ نکاح باقی رہتا ہے۔ ابھی تیسری طلاق سے پہلے ہے، دوسری طلاق میں ابھی طلاق رجعی کی صورت میں عدت طلاق باقی ہے، ابھی عدت طلاق 3 مہینہ یا 3 حیض یا 3 طہر جو ختم نہیں ہوئے، اس سے پہلے شوہر کا انتقال ہو جائے تو یقیناً بیوی وہ بیوی ہی ہے، مطلقہ اگرچہ کہ ہے پھر بھی وہ بیوی ہے، اس کو یقیناً حق ملے گا۔ یا اسی طریقے سے عورت نے خلا لے لیا، اب خلا کی عدت بھی محدثین کے مطابق 1 مہینہ ہے، فقہا کے اس حساب سے 3 طہر 3 حیض ہے، 3 طہر یا 3 حیض ہے۔ اس عدت کے دوران کسی کی وفات ہو جائے، شوہر کی وفات ہو جائے یا بیوی کی وفات ہو جائے، تو جب تک عدت ختم نہ ہو اس وقت تک وہ رشتہ بھی باقی رہتا ہے۔ تو جس کی وفات ہوئی اس کے وارثین میں وہ عورت بھی وارث ہوگی، یا اگر یہ عورت کی وفات ہوئی تو اس کا شوہر وارث ہوگا، اس لیے کہ جب تک عدت ختم نہ ہو وہ رشتہ نکاح باقی رہتا ہے۔ تو یہ اہم بات ہے، خصوصاً طلاق کے دوران، عدت کے دوران، طلاق کے بعد عدت کے دوران کسی کی وفات ہو جائے، عدت ختم ہونے سے پہلے کوئی مر جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اگر عدت پار ہو گئی ہے، عدت ختم ہو چکی ہے، تب جو وارث نہیں ہوتے۔ اور ایک بات خصوصاً آج کے زمانے میں، چونکہ غلام اور آقا کا معاملہ نہیں ہے ہندوستان میں، وہ عرب کے دور میں اس کا سلسلہ تھا، کیونکہ اس کی تفصیلات میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ 2 باتیں خاص کر اسباب وراثت میں نسب اور نکاح کے متعلق یہ کچھ باریکیاں تھیں جو جاننا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد ایک موضوع ہے اسی سے متعلق، جو وراثت کے شرائط میں 3 اہم شرطیں ہیں۔
یہ ایک اہم شرط یہ ہے کہ مورث کی موت یقینی طور پر ثابت ہو جائے، یعنی جس کے ہم وارث بن رہے ہیں وہ مورث جو ہے یقینی طور پر اس کی وفات ہو چکی ہو، جیسے بالمشاہدہ سب نے دیکھا اس کی وفات ہو گئی، سارے لوگ جو ہیں مشاہدہ کر چکے ہیں اس کی وفات ہو چکی ہے، یا جو ہے دو انصاف پسند لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا فلاں صاحب کی وفات ہو چکی ہے، دو گواہی دے رہے والے گواہی دے رہے ہیں، یا جو قاضی صاحب نے باقاعدہ جو ہے کسی کے بارے میں فیصلہ سنا دیا کہ جو ہے اس کا شمار مردوں میں سے ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مورث ہے لاپتہ ہو گیا، گھر سے غائب ہو گیا، باقاعدہ جو ہے اس کی مدت مقرر کی گئی، جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 4 سال کسی کے لیے متعین کیا گیا، 4 سال ہونے کے باوجود بھی وہ شخص واپس نہیں آیا اور قاضی صاحب نے فیصلہ سنایا کہ اس کی حیثیت اس مفقود کی حیثیت مردے کی ہے، تو قاضی کے فیصلے کے مطابق یا عدالت کے فیصلے کے مطابق وہ بھی مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ مورث کی موت یا تو بالمشاہدہ ثابت ہو، یا جو ہے 2 گواہوں کی گواہی کی روشنی میں ثابت ہو، یا جو ہے اسے قاضی یا حاکم کے فیصلے کے مطابق مردوں میں شمار کیا گیا ہو، یا خبر مشہور ہو گئی، سارے لوگ جانتے ہیں کہ اس کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ سب سے پہلی اہم شرط ہے جو مورث کی وفات یقینی ثابت ہو گئی۔ پھر اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی بچہ ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، باقاعدہ جو ہے ڈاکٹروں کے رپورٹ کے مطابق ماں کے پیٹ میں وہ بچہ مر چکا ہے، تو ڈاکٹروں کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے رپورٹوں کو سامنے رکھ کر ڈاکٹروں کی رپورٹ کے سامنے باقاعدہ اس کا بھی شمار مردے میں ہوتا ہے۔ تو خصوصاً مورث کی موت کو یقینی بنانے کے لیے یا تو مشاہدہ کافی ہے، یا 2 گواہ کافی ہیں، یا جو ہے مشہور خبریں ہیں، یا قاضی کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ ڈاکٹروں کے فیصلے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص کوما میں تھا اور اس کا کوما جو ہے بہت طویل ہے، اس کا شمار وینٹیلیٹر میں رکھنے کی وجہ سے اس کا شمار زندوں میں نہیں ہے، جب بھی وینٹیلیٹر ہٹا دیں گے وہ مردوں میں شمار ہوگا، ڈاکٹروں نے بتایا، تو ایسی صورت میں اس کو بھی ہم مردہ شمار کریں گے۔ تو یہ تمام یقینی خبریں ہوں گی جس کے مطابق مورث کی موت کو ہم یقین میں بدل سکتے ہیں۔ دوسری اہم شرط اس میں وارث کی زندگی یقینی ثابت ہو کہ وارث زندہ ہے، یقینی طور پر زندہ ہے، جس وقت مورث کی وفات ہوئی اس وقت وارث کا زندہ ہونا یقینی ہو، بالمشاہدہ لوگوں نے دیکھا کہ وارث زندہ تھا، یا 2 گواہوں نے گواہی دی، یا خبر مشہور ہے کہ مورث کی وفات کے ٹائم میں وارث ہمارا زندہ تھا۔ تو یہ تمام شکلیں ہیں جو وارث کی حیات کو یقینی بناتی ہیں۔ تو یا اسی طرح عورت حاملہ تھی، ابھی ولادت تو نہیں ہوئی، باقاعدہ جو ہے رپورٹ کے مطابق ماں کے پیٹ میں جو جنین ہے اس کی زندگی کو ڈاکٹروں نے اسکین رپورٹ کے مطابق بتایا کہ وہ زندہ ہے اور اس کی ولادت اب یا تب ہونے والی ہے یا چند مہینوں میں ہونے والی ہے، تو وہ بھی یقیناً وارث میں شمار ہوگا اگرچہ کہ وہ ماں کے پیٹ میں ہے۔ تو اس طرح خاص طور پر جس طرح مورث کی موت یقینی ثابت ہو جائے اسی طرح وارث کی زندگی بھی یقینی طور پر ثابت ہونا چاہیے کہ وارث زندہ ہو، خصوصاً مورث کی وفات کے موقع پر۔ مورث جیسے ہم نے کہا کہ جو وارث بنانے والا ہے اس کو مورث کہتے ہیں، جو وراثت پانے والا ہے وہ وارث کہلاتا ہے۔ تیسری چیز ہے یعنی تیسری شرط ہے وراثت کے اندر کہ خصوصاً مال موروث کا علم، مال موروث کا علم جو ہے یقینی طور پر ہونا چاہیے، کہ خصوصاً اسباب وراثت میں کہ جو مال تقسیم ہونے والا ہے اس کے بارے میں معلومات ہوں کہ وہ چیز کس شکل میں ہے، منقولہ جائیداد ہے، غیر منقولہ جائیداد ہے، یا اسی طرح وارث اور مورث کے درمیان کا رشتہ کیا ہے یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہو،
اور اسی طرح رشتہ داری کی حیثیت کیا ہے، رشتے میں وارث اور مورث کے درمیان کس طرح کا رشتہ قائم ہے، یہ تمام باتیں تفصیل کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے۔ پہلی بات، وارث بنانے والا اس کی وفات یقینی طور پر ثابت ہو۔ دوسری شرط، وارث کی زندگی متحقق ہو، یقینی طور پر ثابت ہو۔ اور تیسری بات، مال موروث کے بارے میں تفصیلی معلومات یقیناً ہونا چاہیے۔ یہ تین باتیں وراثت کے شرائط میں شمار ہوتی ہیں کہ وراثت کے لیے تین شرطیں ہیں، ایک مورث کی موت کو یقینی ثابت کرنا، یا وارث کی حیات کو یقینی ثابت کرنا، یا مال موروث کے بارے میں تفصیلی بات جاننا ضروری ہے کہ مال موروث کے بارے میں یقینی علم ہونا چاہیے۔ مال ہے تو کہاں ہے، کس شکل میں ہے، جائیداد کی شکل میں یا جو ہے نقد کی شکل میں، یا کسی کے پاس امانت کی شکل میں، یا رہن کی شکل میں، یہ باتیں جاننا ضروری ہے، خاص کر اسباب شرائط میں سے۔ اور چوتھی چیز خاص کر کے اس مجلس میں ہم نے تین باتیں جان لی ہیں، ایک ہے وراثت کے ارکان، نمبر دو وراثت کے اسباب، اور تیسری چیز وراثت کے شرائط۔ اور آخری چیز جو خاص کر آج کی اس نشست میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وراثت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ وراثت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں، مثال کے طور پر غلامی جو رکاوٹ ہے۔ غلام جو ہے نہ وارث ہوتا ہے، نہ وارث بناتا ہے کسی کو۔ رقیق کہتے ہیں غلام کو، لا یرث ولا یورث ولا یحجب، نہ خود وارث بنتا ہے، نہ کسی کو وارث بناتا ہے، نہ وہ کسی کو محروم کرتا ہے۔ تو غلامی ایک اہم رکاوٹ ہے، اس لیے کہ غلام اپنی کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہوتا، جو کچھ بھی وہ محنت کرتا ہے، جماتا ہے، کماتا ہے، جو بھی ہے وہ اپنے آقا کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے وراثت کے رکاوٹوں میں سے اہم رکاوٹ غلامی ہے۔ اور دوسری چیز جو رکاوٹوں میں سے جو مشہور ہے، قتل، جیسا کہ حدیث میں مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، لیس للقاتل من المیراث شیء، رواہ النسائی بسند صحیح، کہ قاتل کے لیے میراث میں سے، وراثت میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے، یعنی قاتل جو ہے وارث نہیں ہوگا، محروم ہوگا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قاتل وراثت سے کوئی مال نہیں پا سکتا، کہ عام طور پر بعض مرتبہ انسان مال کا حریص ہوتا ہے، دولت کا حریص ہوتا ہے، اپنے مورث کو قتل کر کے مال حاصل کرنا چاہتا ہے، مال کی وجہ سے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، مال کی محبت اور ہوس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کو قتل کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ اسی لیے شریعت نے ایک اہم رکاوٹ قائم کر دی کہ وراثت کے باب میں خصوصاً قاتل اگر ہے وارث تو وہ محروم ہوگا، کوئی چیز وراثت میں نہیں پائے گا، تاکہ لوگ جو ہیں ایسی گھناؤنی حرکت نہ کریں، ایسا جرم میں مبتلا نہ ہوں، تو قاتل کو وراثت سے محروم کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ اسلامی اصول یہ ہے کہ وارث اپنے مورث کو پوری زندگی اس نے سلوک کرتے ہوئے اس کا دیکھ بھال کرے، خدمت کرے۔ مثال کے طور پر اولاد ہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، اطاعت کریں، آخر تک ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، فرمایا کہ تم جو ہے ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑکی نہ دو، بلکہ اور ایک ہے اس سے پہلے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، کہ اگر بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ میں سے دونوں کے دونوں یا ایک بھی اگر پہنچ جائیں تم ان کو اف تک نہ کہو، فرمایا۔ تو خصوصاً اسلامی اصول یہ ہے کہ مال کی خاطر آپ ماں باپ کے قتل کے پیچھے نہ پڑ جائیں، یا بھائی بہن کے قتل کے پیچھے وارث کو جو ہے اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان جو ہے مال کی محبت کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے، اسی لیے محروم رکھا گیا تاکہ کوئی بھی وارث قتل جیسے حرکت میں ہرگز ملوث نہ ہو۔ تیسری اہم رکاوٹ ہے دین کا اختلاف دین۔ اختلاف دین کا مطلب ہوتا ہے کہ اسلام دونوں کا مشترکہ مذہب ہونا چاہیے،
مثال کے طور پر وارث جو اسلام مسلمان ہے اور مورث اگر عیسائی ہے، کافر ہے، یہودی ہے، کوئی اور مذہب کا ہے، تو اختلاف مذہب کی وجہ سے، اختلاف دین کی وجہ سے وراثت میں اہم رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے کہا لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوگا، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ، بلکہ اور ایک حدیث میں فرمایا لا یتوارث اہل ملتین، دو مختلف مذہب کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے۔ تو دین ایک ہونا چاہیے، خاص کر مسلمان ہونا چاہیے فرمایا۔ اختلاف مذہب اہم رکاوٹ ہے فرمایا، جب دونوں کا مذہب ایک ہے تب جو ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ تو اسلام نے یہ 3 اہم رکاوٹیں قائم کر دی ہیں وراثت میں، خاص کر کہیں آدمی جو ہے کسی کو قتل نہ کر بیٹھے، یا کہیں کوئی غلام نہ ہو، قاتل اور یعنی وارث اور مورث میں سے کوئی غلام نہ ہو، تیسری چیز مذہب کا اختلاف قائم نہ ہو۔ تو یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ عام طور پر کچھ لوگ اہل کتاب سے شادی کر لیتے ہیں، لو میرج عام طور پر ہوتا ہے، لوگ جو ہیں کسی عیسائی لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں یا یہودی عورت سے شادی کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ نکاح جائز تو ہے، لیکن اس نکاح کی وجہ سے جب معاملہ جو ہے وراثت کا آئے گا تو اس وقت یہ جو ہے وراثت میں اہم رکاوٹ ہے، یہودیت اور نصرانیت یا کفر، یہ سب رکاوٹ ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وراثت کے معاملے میں اختلاف مذہب ایک اہم رکاوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو نکاح کیا وہ نکاح صحیح ہو کسی مسیحیہ سے، یہودیہ سے، لیکن وراثت کے باب میں خصوصاً اختلاف مذہب کی وجہ سے آپ نہ شرعاً ان کے وارث ہوں گے اور نہ ہی وہ آپ کے شرعی وارث ہوں گی، ایک چیز۔ اور اسی میں سے خاص طور پر ایک بات کا اضافہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مرتبہ ماں باپ جو ہے کسی کو محروم کرنے کے لیے ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آخ کرنا۔ کسی سے ناراض ہو گئے، کسی لڑکے سے، کسی لڑکی سے، ان کے کسی غلط حرکت کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، میں نے آخ کر دیا، گویا کہ وراثت سے محروم کر دیا۔ تو شرعی طور پر یہ آخ کا کوئی نظام اسلامی نظام میں شامل نہیں ہے۔ آخ جو کرنا کسی کو جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کسی وارث کو محروم کر دیں، وراثت سے محروم کریں، یہ کوئی حق نہیں ہے آپ کا۔ اگر کوئی نافرمان ہے، اس کی نافرمانی کی سزا اللہ کے پاس ضرور ملے گی۔ اگر آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہے، اس نے ظلم کیا، آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، تو اس کی وجہ سے یقیناً اللہ کے پاس اس کی سزا ہوگی۔ لیکن دنیوی معاملات میں، حقوق کے معاملے میں آپ کو کسی کو کسی حق سے محروم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ حق اللہ نے تسلیم کر لیا، اللہ نے تقسیم کر دیا۔ یہ اور بات ہے کہ نافرمانی کی وجہ سے آپ نے اس کو محروم کر دیا، بلکہ بعض مرتبہ آدمی یہاں تک کہہ دیتا ہے اپنے اولاد کو، میں نے فلاں کو آخ کر دیا، میرے جنازے میں شریک نہ ہو، میری صورت دیکھنے نہ آئے وہ شخص۔ یہ سب جائز نہیں ہے، جہالت ہے۔ آپ اپنے اولاد کے سلسلے میں ایسی بات ہرگز نہ کہیں۔ اپنے بچوں کو صحیح تربیت، اسلامی تربیت سے مالا مال کریں، اور خصوصاً ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیں، یہ آپ کو کرنا چاہیے۔ لیکن وراثت سے محروم کرنے، حق سے محروم کرنے، اور اس طرح کے جملہ کہنا اور رشتہ کاٹ لینا، حق یوقو کے معنی کاٹنا، رشتوں کو کاٹ کر کسی کو حق سے محروم کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا جائز نہیں ہے۔ خصوصاً یہ چند خاص باتیں ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک بات اسی سلسلے میں ہے کہ بعض مرتبہ جو وارث نہیں ہے ہم اس کو وارث بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر متبنہ ہے، جس کو ہم نے بیٹا بنا لیا ہے، بعض مرتبہ لوگ جو ہیں متبنہ کو حقیقی وارث کی طرح اس کو وارث بنا دیتے ہیں، یہ بھی چیز جائز نہیں ہے۔ متبنہ شریعت کی نظر میں وارث نہیں ہوتا، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا،
بلکہ اس کو اس کے باپ کے نام سے پکارنے کا حکم دیا گیا، اور اس لڑکے کو کہا گیا کہ وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہو، کسی غیر باپ کی طرف منسوب ہونا گویا کہ اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے برابر ہے۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، من انتسب الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جو اپنے باپ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب ہو، جنت اس کے لیے حرام ہو جاتی ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وراثت میں اسے حق دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ایک ثلث کے اندر وصیت کر سکتے ہیں بس۔ بعض جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ متبنہ کو پوری طریقے سے خوب عطا کرنے کے ساتھ، اس کو وارث بنانے کے ساتھ حقیقی بھائیوں کو محروم کیا جاتا، حقیقی بہنوں کو محروم کیا جاتا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ خاص طور پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کہ وراثت کے معاملے میں، مالی حقوق کے معاملے میں کسی کو محروم کرنے کا حق آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے۔ اس لیے خاص طور پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ وراثت سے متعلق جو احکامات ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد کردہ ہیں۔ تو آپ نہ تو منمانی طور پر کسی کو وارث میں شمار بھی نہیں کر سکتے، جسے متبنہ کو شریک کیا جاتا، بلکہ اس کو اپنے نام سے منسوب کیا جاتا، اور اس کی خاطر حقیقی وارثوں کو محروم کیا جاتا، یہ بھی جائز نہیں۔ یا جو ہے جو اپنا بچہ ہے، اپنا لڑکا ہے، اپنا وارث ہے، اس کو محروم کیا جاتا آخ کرنے کے نام سے، یہ بھی شرعاً صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ تو وراثت کے معاملے میں منمانی تقسیم ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ وراثت کے معاملے میں احکام شریعت پر عمل ہونا چاہیے، نہ کسی وارث کو محروم کرے، جو غیر وارث ہے اس کو وارث بھی نہ بنائے، اور وارث کے لیے وصیت بھی نہ کرے۔ یہ تمام احکامات اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہیں، تو لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شریعت پر عمل کریں، تقسیم بھی کریں تو شریعت کے مطابق، عمل بھی کریں تو شریعت کے مطابق۔ اسی لیے فرمایا، خاص کر جو آیت میراث کے آخر میں جو اللہ نے جو فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اگر آپ اس کے مطابق عمل کرو گے، اسی کے مطابق اپنی زندگی کو اور اس کے زندگی میں، اپنی زندگی میں جو ہے شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرو گے، کسی کو محروم نہیں کرو گے، تو گویا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں شامل ہے۔ اس کا صلہ آپ کو ملے گا جنت کی شکل میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس میں آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فرمایا وذالک الفوز العظیم سے اشارہ ہے کہ یہ سب سے بڑی کامیابی تو یہی ہے کہ آپ جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے شریعت کے خلاف آپ نہیں گئے، شریعت کے مطابق آپ نے عمل کیا، وہاں تک کہ وفات تک بھی ہوئی تو شریعت کے مطابق آپ نے ہر ایک کو حق دیا تھا۔ اس کے برعکس وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کے حدود کو پامال کرے گا، حدود سے آگے نکل جائے گا، کہ اندر یہ بات شامل ہوئی، کسی کو آخ کرنا بھی اللہ کے حدود سے آگے نکلنا ہے، یا کسی متبنہ کو وارث بنانا بھی، یہ بھی جو ہے خاص کر کے وارثوں کو محروم کر کے اسے جو متبنہ کو وارث بنانا بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں شامل ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ خصوصاً ایسے لوگ جو شریعت کے اندر اپنی منمانی تقسیم کو مقدم کرنا چاہتے ہیں، شریعت کی تقسیم پر اپنی تقسیم سے خوش ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جہنم کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ ان کو ایسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، فرمایا رسوا کن عذاب ہوگا، فرمایا۔ اس لیے خصوصاً میرے دوستو، شریعت کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھیے، منمانی تقسیم ہرگز مت کیجیے۔ آپ کو نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے سوال کیجیے، باقاعدہ دارالافتاء سے رجوع کیجیے، اپنے علماء سے سوال کیجیے، تو خصوصاً احکام میراث کے بارے میں جو لوگ یقیناً صحیح علم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں سے سوال کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ منمانی تقسیم کریں گے، بلکہ جو ہے ایسے لوگوں سے سوال کریں گے جن کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہوگا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ تمام شکلیں قیامت سے پہلے قائم ہونے والی ہیں۔ اس لیے خاص کر وراثت کے قانون میں اللہ کے قانون کو تسلیم کیجیے اور اسی کے مطابق عمل کیجیے، اور اسی میں ہم سب کے لیے بھلائیاں ہیں،
اور ہمارے رشتوں کی سلامتی اسی میں ہے کہ ہم کسی کو حق سے محروم نہ کریں۔ جو حق اللہ نے دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر حق موجود ہے، اس حق سے ہم آگے نہ بڑھیں۔ جو حق ہے اس کو ہم تسلیم کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور احکام وراثت کو خاص طور پر صحیح علم کے ساتھ جان کر کے اپنا مال صحیح تقسیم کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔